سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ رمضان کے بہت ہی اہم عشرہ جو ہے اس میں ہم موجود ہیں. کچھ دن اس کے گزر بھی گئے ہیں. جیسے اس عشرے کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس عشرے میں جو سب سے اہم کام ہے، سب سے اہم عمل جو ہے انسان کو کرنے کا، جس کا اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، وہ ہے توبہ کرنا. اللہ سے معافی مانگ لے بندہ. توبہ تو الحمدللہ زندگی میں کبھی نصیب ہو جائے انسان کو، لیکن خاص 10 دنوں کے اندر جو توبہ بندہ کرے گا وہ اللہ کی خواہش کے مطابق توبہ ہوگی. اس کا اجر و انعام بھی مختلف ہوگا، کیونکہ بندہ اللہ کی دعوت پر توبہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کر 10 دنوں کے اندر، کسی دن بھی، کسی رات بھی. تو اس کے انعامات جو ہوں گے وہ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کتنے انعام اللہ پاک عطا فرمائیں گے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے توبہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرامین اور کاتبین جو ہمارے 2 فرشتے ہیں، یہ بہت اہم فرشتے ہیں کہ جو کہ اللہ کے دربار میں ہمارے سارے ریکارڈ پیش کریں گے. ایک ایک چیز وہ لکھتے ہیں، بول رہے ہیں، ایک ایک حرکت ہماری جو ہے، ایک ایک عمل جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں. دائیں بائیں ہمارے موجود ہیں. اور روز قیامت میں جو سب سے پہلے معاملہ ہوگا اعمال کا، یہی 2 فرشتے ہوں گے جو ہمارا پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ جس کے اعمال میں یہ اس کا کٹھا چھٹا ہے سارا، تو یہ کرتا رہا جتنا آپ نے زندگی دی تھی. تو توبہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی فائل ہے وہ ساری ختم کر دو. آپ 70 سال کی فائل ہے، 80 سال کی فائل ہے، 25 سال کی فائل ہے، 30 سال کی فائل ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. بس اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے جتنے بھی تم نے لکھے ہیں گناہ، اس کا یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، ختم کر دو اس کو. سبحان اللہ. دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم پیش ہوں گے
وہ تو پیش کر دیں گے، تو پھر دوسری گواہی بھی عجیب گواہی ہوگی جو ہمیں پھنسائے گی اس روز۔ وہ خود ہمارے اجزاء ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے، ہمارے پیر ہوں گے، ہمارا جسم ہوگا۔ جس وقت آدمی ادھر ادھر دیکھے تو اللہ پاک کہے گا کہ تیرے جرم ایک ایسے گواہ ہیں تیرے پاس جو خود ہی تجھے بتائیں گے، اور جب اللہ حکم دے گا تو خود ہمارے ہاتھ اور پاؤں، ہمارا جسم جن سے ہم گناہ کرتے تھے، یہ خود ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ ہاتھ بتائے گا اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا، زبان بتائے گی اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیے، جسم کا ایک جس کو ہم پال رہے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ناز کرتے ہیں اپنے جسم پر، یہ بھی غیر ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں، یہ ہماری حیثیت ہے۔ کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا وقت ہوگا مجھے بتائیں آپ۔ میری انگلی کھڑی کہے گی یہ آدمی گناہ کرتا تھا، میں اس کو کیسے انکار کروں گا؟ میرے سے کیا اس نے گناہ، میری آنکھ کہے گی اس طرح مجھ سے زنا کرتا تھا، میری زبان کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں اس نے فلاں فلاں وقت فلاں کیا، اس نے ایسے کی دی، اس نے گالی دی، اس نے اس کو برا کہا۔ کیا انکار کرے گا آدمی؟ ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں کہ شاید چھپی ہوئی ہیں چیزیں، بس اس کو نہ پتہ لگ جائے ہمارے گناہ کا، اس کو نہ پتہ چل جائے، اس کو نہ پتہ چل جائے، خود تو سوچیں یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے ہاتھ پاؤں جسم جس سے تم نے گناہ کیے ہیں، میں ان کو ابھی حکم دے دوں گا کہ خبردار کچھ بھی تم نے گواہی نہیں دینی۔ کیسا سودا ہو رہا ہے آج، سوچیں آپ، کتنی بہترین چیز ہے الحمدللہ۔ تیسری گواہ جو چیز بنے گی انسان کی آخرت میں دوستو، آخر اس نے گناہ کرنا ہے تو زمین سے اوپر تو نہیں جائے گا کہیں، یہی فضا ہے اللہ کی، آسمان اور زمین کے درمیان، انہی میں گناہ ہوتے ہیں انسان سے، یہی زمین ہے یہ جہاں ہم گناہ کریں گے۔ کوئی جگہ اللہ اس جگہ کو بلا لے گا جہاں انسان نے گناہ کیے ہوں گے، وہ جگہ آ جائے گی۔ وہ انسان تو بولا ہوئے ہوگا کہ میں نے اس جگہ کو یاد بھی نہیں مجھے، میں نے اس پارک میں یہ کام کیا تھا، اس دکان کے اوپر میں یہ کر گیا تھا، اس شاپ پہ تو میں تو مجھے یاد نہیں میں کب اس شاپ پہ گیا تھا، مجھے تو علم ہی نہیں، میں تو اس آدمی کے پاس میں ہی کب کھڑا تھا اس درخت کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے تو کن کہنا ہے، وہ ساری چیزیں میرے سامنے کھڑی ہوں گی اور میں مجرم بنا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا۔ چند ہی لمحات بعد ایک بڑا عظیم فیصلہ ہونے والا ہوگا، ایسی جگہ پہ دھکیل دیا جائے گا جس کو جہنم کیا جاتا ہے۔ اللہ کو سوچیں، پھر وہ گھڑیاں یاد آئیں گی، یہ رمضان کا مہینہ تھا، عشرہ مجھے اللہ پاک نے دیا تھا مغفرت کا، میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد ذکر میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا، رحمتوں کا نزول تھا، فرشتے انعامات لا رہے تھے، افطار کا وقت قریب ہونے والا تھا، اللہ کی طرف سے ایک بندہ پکار رہا تھا کہ بندو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ہائے 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 ہائے، میں اس وقت سمجھ جاتا اس بات کو، ہائے ہائے مجھے بات سمجھ آ جاتی ہے، کیا تھا اگر میں کر لیتا، کیا فرق پڑ جاتا، اس وقت تو کر لیتا، اگر بعد میں مجھ سے ہو جاتے تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے ہی دیتا ہے انسان کو، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو کھڑا میں سوچ رہا ہوں بس، یا اللہ یہ کیسا موقع چلا گیا، کیا میں اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتا تھا، کس چیز پہ مجھے ناز تھا، پتہ نہیں تھا یہ مجھ سے باتیں ہوئی ہیں، مجھ سے گناہ ہوئے، میں اس کو لفٹ ہی دیتا تھا، اتنا گھمنڈ تھا مجھے اپنی عبادات پر، اتنا کور تھا مجھے اپنے آپ پر کہ نیکیوں کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے گناہوں کو میں نے سوچا بھی نہیں۔ اللہ کی اتنی بڑی اپرچونٹی مجھے دی گئی اس رمضان کے اندر، اتنا موقع مجھے دیا جا رہا تھا، کھلا اعلان کیا جا رہا تھا، سب کچھ ختم ہو جاتا، اب میں سوچ رہا ہوں، اب سامنے گواہ کھڑے ہیں، وقت گزر جاتا ہے انسان، تم لمحوں کے بعد یہ وقت آ جائے گا دوستو۔ یہ دنیا، یہ زندگی بڑی نہیں ہے حقیقت میں پوچھتا ہوں جتنی زندگی میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، پیچھے مڑ کے دیکھیں کہاں گئی ہماری زندگی، کہاں گیا ہمارا بچپنا، کہاں گیا لڑکپنا، کہاں گیا اسکول، کہاں گئے کالج، کہاں گئی یونیورسٹیز، کہاں گئی ایک دم۔ ابھی یہ بتا دیں، ابھی ہم سوچنے بیٹھے ہیں 5 منٹ کس طرح غائب ہو گئے۔
آج صبح یاد نہیں ہے صبح کیا تھی، صبح کا نہیں پتا. اس کو دماغ کا جو مرکز ہے تو وہ تو اس وقت کھجور اور پانی ہے کہ جلدی آئے روزہ میں افطار کریں. پچھلے وقت کو ہم پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں رہا. یہ تو زندگی کی ایک حقیقت ہے دوستو. ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ اللہ کی اس پکار کو کیوں نہیں سن لیتے؟ کتنی محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے. اور اس وقت کی توبہ، رمضان کی توبہ، یہ تو کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتی ہے، عام آدمی کو ہو جائے گی. گردن جھکا کے ہم جو اللہ سے کہتے ہیں میرے مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور توبہ کیا ہے؟ بس 3 باتیں اللہ سے کرنے کی. اللہ پچھلے جو گناہ کیے اب مجھے احساس ہو رہا ہے بڑا ہی بدتمیز آدمی تھا میں، تو تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے احکامات کو توڑے. مجھے شرم ہے، اپنے مولا سے شرمانا کوئی بری بات ہے؟ میں تیرے سامنے بہت شرمندہ ہوں مولا. تو کھانے کو دیتا تھا، رزق دیتا تھا، مجھے سب کچھ تو نے دیا، صحت تو نے دی، کیا کچھ نہیں دیا، میں تیری نافرمانی کرتا رہا. اتنا سوچ کے بھی شرم نہیں آئے گی انسان کو تھوڑی سی اللہ کے حضور میں؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تو ہر جگہ موجود ہے. کتنا میں نالائق آدمی تھا. وہ معکوم ہے نہ تم تو کہتا ہے قرآن میں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، اور تیرے سامنے میں یہ کام کرتا تھا، تیری موجودگی میں نے یہ کام کیے ہیں. اس کو کیسے ہیں؟ احساس ندامت انسان کا، احساس ندامت ہے. آخر بڑھ کے کیا پھر اللہ وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا، معاف کر دے. آندہ کا وعدہ ہے مولا میں نہیں کروں گا. اتنا ہی کہے گا تو اوپر سے فوراً جواب آئے گی جا تیری توبہ قبول ہو گئی، میں نے تجھے معاف کر دیا. ہوئے ہو جائیں گے. وہ تیسرا گواہ، وہ کون سا گواہ ہوگا؟ وہ زمین ہوگی، وہ درخت ہوں گے، حساب ہوں گے، الحمدللہ. اللہ کہتا ہے جب تو توبہ کرے گا حکم ہو جائے گا میں ہر جگہ کو کہ بھائی ختم کر دو اس کے، کوئی گواہی تمہارے پاس نہیں ہوگی، بھول جاؤ ان گناہوں کو جو اس میرے بندے نے کیے ہیں. کراون کاتمین کی فائلیں ختم، ہمارے اجزا جو وہ ہمارے تابع دار، زمین آسمان میں جہاں ہم نے گناہ کیے وہ سب فراموش. کیا بن گیا انسان تھوڑی دیر کے اندر؟ مجھے پتا ہے اللہ کا محبوب بندہ. کہاں اللہ کے عذاب اس پہ اترتے تھے، سزائیں اترتی تھیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس پہ مصیبتیں آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، مصیبتوں میں گڑا تھا. کہاں ایک لمحے کے اندر اللہ سے دوستی کی، ہاتھ بڑھایا، اللہ نے سارا کچھ اس کو عطا فرما دیا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر درخت، ہر شجر، ہر پتھر، دیکھیں چھوٹی سی حدیث، ہر پتھر، ہر درخت، ہر پتھر، ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کر. توبہ کے بعد دوسری چیز فرمائی، کیا کتنا بڑا میدان دے دیا اللہ کے ذکر کا ہمیں. پتھر کہاں پتھر نہیں مجھے بتائیں؟ یہاں بیٹھنے پتھر ہے سامنے، باہر نکلنے کی درخت آئے گا. ہر جگہ تو ایک کام کر، اپنے مولا کو یاد کرتا رہے. کیوں یاد کرنے کو اللہ پاک اتنا کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا اور شیطان ملعون نے جو کام کیا وہ تو سب سٹوری آپ کو معلوم ہے. تھا تو بہت سمجھدار، وقت کی چیز تھی، وہ ساری کوالٹیز میں موجود تھی، اللہ کو اچھی طرح پہچانتا تھا، عارف تھا، عالم تھا، ہر کوالٹیز میں موجود تھی، عابد تھا، زاہد تھا. اس نے موقع دیکھا، وہ جانتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی رحمت جو ہے ہر غضب پہ غالب ہے، وہ جانتا تھا. تو اس نے کہا اب مجھے بھیجا تو جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، چلو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، مجھے پورے یقین ہے کہ میری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. یہ شیطان ہے اور ہم تو رحمان کے بندے ہیں الحمدللہ، ہم تو رد نہیں کیے جا رہے، وہ تو مردود کیا جا رہا تھا، شیطان منایا جا رہا تھا اس کو، تو ابلیس. ہماری دعائیں
کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہم دعاؤں پہ اتنا، اللہ پہ اتنا یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے اللہ دعا قبول کر لے گا. ہم اس کی طرف بڑھتے نہیں مانگنے کے لیے. کبھی مانگ بھی رہے ہیں تو بس وہ رٹے پتہ نہیں کیوں مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت ادھر دیکھ نہیں پتہ نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے. بعض تو بس اس طرح کرتے بتا نماز پڑھی یہ کیا ہوا، یہ مانگنا ہے. اب بعض تو کچھ مانگتے ہی نہیں، نماز پڑھ کے چلے گئے. نماز تو ہے ہی جگہ مانگنے کی. اور شیطان کو دیکھے، اس نے مانگی دعا اور اللہ نے قبول کی. دعا بھی کیا مانگتا ہے دیکھیں، کہتا رب مولا اب تو نے یہ مجھے اس آدمی کی وجہ سے تو نے مجھے رد کر دیا، مردود کر دیا. اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں وہ قبول کر. اس کتنا یقین تھا کہ اللہ قبول کرے گا. کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ میں اب غالب تو نہیں آ سکتا کیونکہ یہ تو اب تیرا بندہ ہو گیا، میں ریجیکٹ ہو گیا ہوں، لیکن میری ہوگی اس کی دشمنی، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب میں اس کو کیسے قابو کر سکتا ہوں؟ اب میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس پہ طاقت دے اور قدرت دے، اس کو پکڑوں. اللہ نے کہا میں نے یہ دعا قبول کی، تجھے قدرت دے دی. اس حدیث کی طرف یاد رکھیں، اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں ساری کہ یہ ذکر کیوں ضروری ہے. یہ سن لیں ذرا، کیوں کہا ہمیں اللہ کے نبی نے کہ ہر درخت کے بعد، ہر پتھر کے بعد میرا اللہ کا ذکر کرو. وہ سزا نہیں ہے. اس حدیث کو سنیں. اب جب اللہ نے کہا میں تجھے قدرت دے دی تو شیطان آگے بڑھا، کہتا نہیں مجھے اس میں اور کچھ زیادہ چاہیے، ابھی بھی طاقت ہے اس میں. تو فرمایا اچھا تو ایسا ہوگا کہ جب اس کے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو تیرے بھی ایک بچہ پیدا ہو جائے گا، اسی تعداد سے تجھے بڑھاؤں گا میں. ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی بھی کم ہے، مجھے اور طاقت ہے اس سے زیادہ. اللہ نے اچھا میں تجھے یہ طاقت دیتا ہوں کہ اس انسان کے سینے تک تو چلا جائے گا اور وہاں تو رہ سکے گا، جو چاہے تو کر سکتا ہے. اب انسان کے اندر تک سے اس نے اجازت مانگ لی. مطمئن نہیں ہوا، کہنے اللہ نہیں ابھی سینے سے اس کے کام نہیں چلے گا، یہ بڑی طاقتور چیز ہے. سبحان اللہ بولے کہ جانتا تھا وہ کہ جو آدم بنایا، آدمی جو بنایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. کوئی ہوتا ہے اگر تو کہتا ٹھیک ہے بس قدرت دے دی، بس ٹھیک ہے میں اس سے لڑنے کے تیار ہوں. بس سمجھتا تھا کہ اس کے اندر جو کرنٹ ڈالا ہے نا اللہ نے، روح جو ڈالی ہے اس نے، سبحان اللہ وہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس روح کو یہ استعمال کر گیا تو یہ تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، رہے گا زمین پر اور عرشوں کی سیر کرتا پھرے گا. یہ تو چیز ہی عجیب ہو جائے گی. اس کی طاقت کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ خصوصاً اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. یہ بہت اونچی چیز ہے. تو اس نے کہا نہیں اللہ سینے تک نہیں، کچھ آگے بڑھا. اللہ نے کہا اچھا سن لیا دعا، ٹھیک ہے میں آگے بڑھاتا ہوں. تو اس کے خون کے اندر گردش کرنے کی میں تجھے طاقت دے دیتا ہوں. یہاں تک ہے شیطان ہمارے ساتھ، ہمارا دشمن ہمارے گھر میں رہے تو ایک چکر ہو جاتا ہے، اور جو دشمن خاص، دشمن مبین، دشمن ازل ہمارے اس حالت کے اندر ہے. یہ حدیث بتا رہی کہ میرا اور شیطان کا ریلیشن کیا ہے، اندازہ لگائیں. اس نے کہا مجھے مہلت دینا. اللہ نے کہا کہ تو اس کے خون کے ساتھ گردش کرے گا، جہاں جہاں خون جائے گا تو بھی ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر ہی ہوگا. کوئی جگہ بچی ہوئی شیطان سے؟ کہتا نہیں ابھی بھی اس کی طاقت زیادہ ہے. بولا اس سے بھی بڑھاؤ. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تیری یہ دعا بھی سنتا ہوں، مانگتا رہے میں تجھے دیتا رہوں گا. یہ اللہ کا شان ہے کہ بندے تو جتنا مانگ میں تجھے دیتا رہوں گا. اندازہ لگے جو مانگ میں تجھے دوں گا. مانگنے کے طریقے سے مانگ، وہاں سے انکار نہیں ہوگا. ہاتھ جھٹک کے نہ چلا جائے کر، منہ اٹھا کے نہ چلا جائے کر. اپنے رب پہ کچھ کانفیڈنس رکھ، اعتبار رکھ، کوئی تعلق پیدا کر، اس کے ساتھ تعلق جما. وہ تو رب کائنات ہے جس سے تو مانگ رہا ہے. کیا کچھ نہیں تجھے دے سکتا؟ کس فکر میں تو ہے؟ چلتے پھرتے مانگ، ہر قدم پہ مانگ.
اور تجھے ہر قدم پہ ضرورت ہے. تجھے اتنی بھی ضرورت ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو تجھے پتہ نہیں کہ تیری نماز بھی یہ پوری ہوگی نہیں. تو نماز پہ جب کھڑا ہو تو اس وقت بھی دعا مانگ, اللہ تعالیٰ یہ میری نماز پوری کر دینا, ہو سکتا ہے اس سے میری بخشش ہو جائے. یہ بھی مانگنی چاہیے دعا. تجھے یہ نہیں پتا کہ تو نوالا کھا رہا ہے, تیرے پیٹ میں جا کر کیا پیدا کرے گا, کیا حرکتیں دے گا, خون بنائے گا یا ظلم کروائے گا لوگوں سے اس طاقت سے. تو جس وقت تو یہ نوالا لے رہا ہے اس وقت بھی احتیاج ہے, تجھے ضرورت ہے میری طرف آنے کی. اس نوالے میں تیری پوری زندگی ہے. جس وقت تو یہ نوالا کھا رہے گا, منہ میں ڈالے گا, اس وقت بھی تو یہ دعا مانگ رہا ہوگا دل کے اندر, یا اللہ یہ لقمہ جو جا رہا ہے اس کو خیر کا لقمہ بنا دینا. اس درجے تک انسان کو مانگنا چاہیے. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عبدالحی اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے, وہ یہ انداز بتاتے تھے دعا کا. یہ ان کا انداز کیا اللہ والے تھے, یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. کہتے یہ وہ نہیں ہے, اللہ تعلق بندے کا اتنا نہیں ہے کہ بس نماز کے وقت ہاتھ اٹھا دیے دعا مانگ لی, یا بھئی کوئی خاص موقع پہ حج پہ دعا مانگ لی, یا خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگ لی, یا خاص موقع پہ دعا مانگ لی. یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اور تو بندہ ہے وہ رب ہے, تو محتاج ہے وہ دینے والا ہے. اور تیری محتاجی کا یہ عالم ہے کہ تیری انگلی بھی نہیں اٹھ سکتی اگر اس کا حکم نہ ہو. تیری انگلی بھی نہیں اٹھ سکتی اگر اس کا حکم نہ ہو. اس قدر تو محتاج ہے. تو اس وقت اسی طرح اتنی محتاج سمجھتا ہے کہ چند اوقات میں تو اللہ سے ایک خاص دعائیں مانگ لے. تجھے ہر ضرورت کی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے کرنے سے پہلے. یعنی کیا تیرا حیثیت ہونی چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے رب سے کہہ کہ اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کو خیر کرتے ہیں. اب کتنے کام دنیا میں ہم کرتے ہیں, کوئی کام ایسا نہیں. گھر سے نکلیں دعا مانگیں, بیٹھیں دعا مانگیں, گاڑی کے سٹائیں دعا مانگیں, چل رہے ہیں دعا مانگیں, کھڑے ہیں دعا مانگیں, اٹھیں دعا مانگیں, پانی پینے کے لیے دعا مانگیں, کسی گھر میں اندر داخل ہو رہے اللہ تعالیٰ مجھے خیر سے داخل کرنا, میں اپنے گھر میں اندر خیر سے دیکھوں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بجز ایک مکمل دعا بن جائے انسان کی. اب آپ دیکھیں شیطان مانگے جا رہا ہے اور اللہ دیے جا رہا ہے, کہیں پروٹیکشن نہیں دیے انسان کو, حالانکہ خود انسان کو پیدا کیا. وہ دشمن مانگے جا رہا ہے اور اللہ دیے جا رہا ہے. کہ اس کی ذات کریمی ایسی ہے کہ اس سے کوئی مانگے تو وہ انکار نہیں کرتا. سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے مولا کی, کیا شان ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک تو نے مانگا تو میں تجھے آگے بھی دیتا ہوں. اللہ نے کہا میں دیتا ہوں, سن پھر. اتنا دیا اللہ نے اس کو. کہتا ہے اب تو اس طرح یہی ہو سکتا ہے تیری دشمنی کا جو اگلا تجھے حساب دے رہا ہوں, اب تو ایسے کر, یہ طاقت تجھے دے رہا ہوں کہ تیری جتنی بھی فوج ہوگی, آرمی ہوگی, پیادہ ہوگی یا سوار ہوں گے, حدیث کے لفظ ہیں سوار ہوں گے یا پیادہ ہوں گے, سب کو جمع کر کے تو اس پہ حملہ کرنے کی طاقت تجھے دے دیتا ہوں. یہ ہم معصوم, یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے کہ اس سے پورے حملہ کر دے, تو اس پر کر دے, تباہ اس کو برباد کر دے جتنا تو کر سکتا ہے. اللہ اکبر. کہتا اور اللہ اکبر, کہتا اور ٹھیک مانگ تو میں دیتا ہوں, تو یہ طاقت دیتا ہوں کہ تو اس کے ہر چیز میں شریک ہو جا. جس چیز میں وہ شریک ہوگا وہ لعنت بن جائے گی. یعنی دیکھیں کتنی بڑی طاقت دی ہے. کھانے میں شریک ہو جا, اولاد میں شریک ہو جا, اس کے تو مال میں شریک ہو جا, اس کی عبادتوں میں شریک ہو جا, اس کے قرآن میں شریک ہو جا. کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں تو شریک نہیں ہو سکتا. میں تجھے طاقت دیتا ہوں. قرآن پڑھتے ہیں اس میں شریک, نماز پڑھتے ہیں اس میں شریک, حج کرتے ہیں اس میں شریک. جی ہاں, غور سے سننے بات. پروٹیکشن نہیں ہے. طاقت کس کی دی جا رہی ہے, کون دینے والا ہے؟ اب بولے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں میرے بندو, ذرا سوچو, یہ ہماری حیثیت ہے. ڈائریکٹ اس نے جہنم کے دروازے کھول دی تھی طاقت لے کر. کہتا نہیں اور اللہ اس نہیں چھوڑا اس نے, اور کہتا اور لے, اور بھی دیتا ہوں, اور بھی طاقت دیتا ہوں اس کو تجھے, اور دیتا ہوں. کیا کہ تو اس کے اندر وسوسے پیدا کر, ایسی شیطانی خیالات پیدا کر, ایسے جھوٹے وعدے اس سے کر, ایسے وعدے کر کہ ان وعدوں پہ وہ یقین کرتا رہے, پکا یقین کرانے کی طاقت تجھے دے دیتا.
ہے نا طاقت اس میں یقین کرانے کی. اب یہ تو دنیا آپ نظارے دیکھ سکتے ہیں. آج توبہ نہیں کل کرنا، کل نہیں پرسوں کرنا ہے. ابھی تو چھوٹا ہے یار، تیری عمر تھوڑی ہے کرنے کی. یہ کون وعدے کرا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آج وقت ہے، آج موقع ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، میری رحمت جوش پر ہے، مانگ توبہ. شیطان کہا نہ یہ کام نہ کرنا پاؤ. یہ وسوسہ چلتا ہے. کروڑوں میں سے ایک انسان آگے نہیں بڑھتا ایسے موقع پہ. باقی تماشے بہت ہو جائیں گے. اس چیز پہ نہیں آ رہا جس کے لیے اللہ پکار رہا ہے. کوئی عورت نہیں آ رہی، کوئی بچی نہیں آ رہی، کوئی بچہ نہیں آ رہا، کوئی گھر والا، ہزاروں تماشے. توبہ کی طرف نہیں آ رہا. توبہ یہ نہیں استغفار تصویر والی توبہ نہیں ہے. توبہ کون سی ہے؟ کہ اپنے گناہوں کی ندامت کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہنا اللہ آئندہ جو مجھ سے گناہ ہوئے پہلے وہ معاف کر، آئندہ کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبہ، جس سے اللہ معافی دیتا ہے. پاؤں ہلا دیتا ہے یعنی میں یہ کیسے وعدہ کروں، پھر مجھ سے ہو گیا، پھر تو پھر تو کیا کرے گا، اور پھر تو اگر یہ ہو جائے گا تو پاگل پھر اور گناہ گار ہو جائے گا، مت کرنا یہ کام. اچھا چل تو توبہ کر، دیکھ پھر تو کھائے گا کہاں سے. چل پتر تو ہوں دیکھ کدھر سے کھائے گا. اچھا تو کرنا توبہ، تیری بیوی دیکھتے ساتھ کیا کام کرتی ہے، تو توبہ کرے گا تو یہ کرنا پڑے گا. دیکھ تیرا کام حساب گھر میں تیرا بیٹا کیا کرتا ہے. نہ تو کمائی چھوڑ، تو نہ چھوڑ حرام. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی طاقت ہے شیطان کی جو ہمیں کر رہا ہے. ورنہ ہم کہاں سے ہم کیسے کام کریں اپنے رب کی بات کو نہ مانیں. ہماری بھی طاقت کہ اپنے رب کی بات کو نہ مانے انسان. ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ طاقت دے دی گئی ہے شیطان کو کہ تیرے میں طاقت ہے، تو اس کو کنونس کر لے گا، وہ یقین کر لے گا. بڑے سے بڑا نمازی ہوگا، بڑے سے بڑا عابد ہوگا، زاہد ہوگا، صوفی ہوگا اور جناب اللہ والا ہوگا، لیکن تجھے طاقت دی ہے، وہ تجھے منٹ میں تو اس کو چینج کر دے گا. بڑے بڑے اللہ والوں کو زمین سے تو پیدل لے آئے گا، آسمان پہ لے آئے گا. جو بڑے ذکر کرنے والے ہیں، فکر کرنے والے ہیں. اے شیطان چوڑا ہو گیا. بس جی ٹھیک ہے مجھے اب جانے دیں. کہتے بس اللہ نہیں روکے مانگنے سے، شیطان ہی روکا مانگنے سے. تو اللہ نے دعا کہتا جا اب جا اجازت، اب شیطان کی ہماری ہوگی دشمنی. کہتا ایک بات سنتا جا بیٹا، ادھر آ جا. سب کچھ لے کے جا رہا ہے لیکن دھیان رکھنا ایک بات کا. اللہ نے کیا تو میرے بندے پہ قابو نہیں پا سکے گا، اس کے باوجود بھی بولے سبحان اللہ، سب کچھ دے دیا. تو اے بات سن، جا دیکھ تماشا، لیکن تو میرے بندے پہ قابو نہیں پا سکے گا. اس طاقت کے باوجود تو نے مانا بند کر دیا تو میں تجھے بات میں بھی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں فون بتا رہا ہوں حدیث کا، تو نہیں قابو کر سکے گا. شیطان بڑا حیران کہ کیا نقطہ میرے پاس رہ گیا جو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو اس کو قابو نہیں کر سکتا. اتنی طاقت کے باوجود بھی میرا دشمن مجھ سے بچ جائے گا. اللہ نے فرمایا بالکل تو نہیں کرے گا قابو. کہتے کیوں جی اللہ کیا وجہ؟ کہتے جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے گا تو اس کو قابو نہیں کر سکے گا. بولیں سبحان اللہ. تجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو میں نے اپنے بندے کو بھی ایک چیز دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اب آپ بتائیں کہ اللہ کے ذکر میں کیا طاقت ہوگی. اتنی بڑی چیز کو روکنے کے لیے انسان کو صرف ایک کوئی صوفی اپنے تقوی کو بچانا چاہتا ہے تو ذکر اللہ، کوئی عالم اپنے علم کو بچانا چاہتا ہے تو ذکر اللہ، کوئی مفسر اپنے قرآن کو بچانا چاہتا ہے تو ذکر اللہ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. دیکھنا خود قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، تعوذ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. اگر تم نے نہیں پڑھا معاملہ خراب. نماز کو شیطان نہیں گھومتا اندر گھومتا. کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی طاقت دی گئی ہے. بچے گا وہی جو اللہ کا ذکر کرے گا. اس لیے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درخت کے ساتھ، ہر پتھر کے ساتھ جس طرح تجھے دعا کی حاجات کی ضرورت ہے، ہر وقت دعا چاہیے اللہ کے ساتھ، اسی طرح تو اس اللہ کا بندہ بننے کے لیے اور کامیاب جانے کے لیے بے شک تو کتنی عبادات کر، لیکن کامیاب تیری عبادت تو اس وقت جائے گا جب ہر پتھر کے ساتھ، ہر درخت کے ساتھ تو اللہ کو یاد کرتا رہے گا ہر وقت. اور ذکر اللہ اکبر. اور قرآن نے اس کو وضاحت کی ہے بڑی اچھی طریقے سے.
ومن یعش عن ذکر الرحمن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن یعش عن ذکر الرحمن، یش کہتے ہیں اندھے ہو جانے کو، کہ اگر کوئی بندہ میرے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، اندھا کتنی بڑی بات ہے کہ میں اتنی کوالٹیز کی چیز تمہیں شیطان سے بچانے کے لیے دے رہا ہوں، تو یہ کوئی عقل مند انسان ایسا کام نہیں کر سکتا کہ یہ کام نہ کرے. یہ تو وہی ہوگا جو دماغ سے اندھا ہو چکا ہوگا، جس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا ہوگا کہ اللہ ہے کیا، اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ کے کیا فرمان ہے. واحد وہی شخص کر سکے گا جو یہ عمل، اتنا بڑا عمل ہے. اس سے بڑا ومیاش جو ذکر نہ کرنے والے ہیں ان کو کیا کہا ہے؟ اندھے ہیں یہ لوگ، ان کے دماغ معکوف ہو گئے، ان کو اپنے پہ فخر ہے کہ اپنے پہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنی اس عبادت سے بچا لیں گے، اپنے ذکر سے اپنے تقوی سے بچا لیں گے، ہم فلاں چیز سے بچا لیں گے، فلاں چیز سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اس پہ گھمنڈ ہے، ان پہ گھمنڈ ہے. سبحان اللہ. من یش، یہ اندھے ہیں، بھول چکے ہیں، میری بات کو سمجھ نہیں رہے. کتنی بڑی بات کی جو اللہ کا ذکر نہیں سمجھے، وہ ذکر نہیں کرتے، جن کو پتہ ہی نہیں ذکر کی اہمیت کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا، کیا کہہ رہا ہے؟ من یش عن ذکر الرحمن. اندھے ہیں وہ لوگ، مردود ہیں، تماشبین لوگ ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ تیار ہیں جہنم میں جانے کے لیے. ان کو نفرت ہے میرے ذکر سے، یہ بھاگتے ہیں میرے ذکر سے، ان کے دل تڑپتے ہیں میرے ذکر سے. من یش، اندھے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سزا دوں گا. سزا کیا ہے؟ نقید لہ الشیطان، میں ان پہ شیاطین کو مسلط کر دوں گا جو ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا. یہ قرآن ہے، سورہ زخر اٹھا کر دیکھ لیں. یہ اللہ کا نہیں فرمایا، یہ شیطان نے کیا؟ شیطان نے یہ کہا نا، جو ذکر نہیں کرے گا اس میں کیا ہو؟ نقید الشیطان، نقید لہ الشیطان. ان کے اوپر میں شیاطین کو مقرر کر دوں گا، ان کے اندر شیاطین ہوں گے. ہزاروں عبادت کے ساتھ وہ اندر شیطان ہوگا. بڑے بڑے عبادات کرے گا، حج عمرے کرے گا، آنے کے بعد پھر شیطان ہوگا، کیونکہ زندگی میں اس کا ذکر نہیں ہوگا جس سے اس کو پروٹیکشن ملتی ہے شیطان سے. دروازے اس نے شیطان کے کھولے ہوئے ہیں. ہر عبادت کے بعد دروازوں کو پہرہ دار نہیں بٹھایا. ان تمام پہ قابو کرنے کے لیے، پہرہ دینے کے لیے جو چاہیے میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر چاہیے، ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا، ہر عبادت کو برباد کر دیتا ہے. ساری رات آپ تہجد پڑھیں، صبح اٹھ کے آپ سے ایسا کام کرا دے گا، ایک کام چھوٹا سا کرا دے گا. ساری رات جاگے ہیں آپ، عبادت کی ہے، سجدے کی ہیں، صبح اٹھ کے آپ نے اٹھے ہی ہیں، اب نکلیں، اور ایک انسان کی غیبت آپ کے منہ سے نکال دے گا. ایک سیکنڈ کے اندر ساری عبادت کا ٹھیکہ آپ کا چلا گیا ہی نہیں گیا. اگر کہیں آپ صبح اٹھتے ذکر کر لیتے اللہ تعالیٰ کے، تو شیطان پہ تالا پڑ جاتا، زنجیریں پڑ جاتی، وہ ہل ہی نہیں سکتا تھا. آپ کی عبادت محفوظ ہو جاتی اس چیز سے. بولیں سبحان اللہ. یہ کوئی آپشن ہے؟ ذکر کریں تو نہیں کریں، یہ مرضی ہے تو کریں نہیں کریں. اللہ نے ویسے ہی چکا ہے. وذکر اسمہ، قرآن پکارتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. بکرۃ وأصیلا، صبح کے وقت سے لے کے شام تک تم میرا ذکر کرو. یہ ہمارا آپشن ہے، یہ ہمارا چوائس ہے کہ یہ کھانا نہیں چاہیے، ہمیں یہ کھانا چاہیے، ہمیں فلاں نہیں کھانا چاہیے، نہیں چاہیے. اور پھر عبادت کے ساتھ ملنا، ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں یہ بھی تو ذکر ہے نا، فلاں کا کام کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے نا. یہ کوئی تماشا ہے؟ اتنی بڑی چیز کو فراموش کر رہے ہیں، ہم اپنے پہ کڑاڑے مار رہے ہیں خود اپنے آپ پر. تسلیم کریں ہم گناہ گار ہیں، بچنے کے لیے اپنے پروٹیکشن چاہیے کہ ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہمیں شیطان پکڑ لے گا. جو تو نے ہتھیار ہمیں دیا ہے یقیناً ہم اس ہتھیار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم تباہ ہو جائیں گے. کرنا چاہیے ذکر، نہیں کرنا اونچا بولے. ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی سمجھے نہیں. فَعَلُوهُ قَرِينٌ، قرآن کہتا ہے کہ بھی یہ نہیں ہے کہ جو شیطان میں چھوڑوں گا یہ چند گھنٹوں کے ہوں گے. فَعَلُوهُ قَرِينٌ، وہ ہمیشہ کے لیے جب تک بدماش شیطان بنا رہے گا وہ شخص، تو شیطان اس کے ساتھ شیطان چلتے رہیں گے. یہ ہے وہ طاقت کتنی ہے. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بزرگ تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور بزرگ تھے. دیکھا بازار میں ایک آدمی کو ننگا پھر رہا، بالکل کپڑے اتار کے. دنیا پھر رہی ہے، عورتیں مرد سب ننگا پھر رہے. تو بزرگ سے کیا، بزرگ نے کہا تو شرم نہیں آتی، تو یہ کیا کام کر رہا تھا پھر رہے ننگا پھر رہا ہے؟ کہتے جی میں تو شیطان ہوں، ننگا نہ پھر. تو کہتے شیطان سے ہی تو
لیکن یہاں عورتیں ہیں, آدمی ہیں, اور تو ان کے سامنے ننگا پھرے تو شرم نہیں آتی؟ یہ اتنے سارے آدمی کے سامنے تو کہتے ہیں بزرگوں کیا بات کرتے ہیں, یہ آدمی ہیں. ہنس پڑا. ان کو آدمی کہتے ہیں؟ یہ کہاں, یہ تو میرے سارے شاگرد ہیں, میرے یہ تو گاہک ہیں, کسٹمر ہیں. اگر میرے اپنے آدمی دیکھنے ہیں تو بغداد کی فلاں مسجد میں جائیے, تشریف لے جائیے, اور وہاں جا کے دیکھیں آدمی وہ ہیں وہ آدمی تو وہ ہیں, ایسے آدمی ہیں کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو میرے جگر کو جلا کے رکھ دیا, مجھے تو پگھلا کے رکھ دیا. بزرگ تو فوراً بھاگ گئے اس مسجد کی طرف. کہتے جس نے شیطان کے ساتھ یہ کام کیا, دیکھو تو وہ کون سی جماعت ہے, کیا کر رہی ہے. جا کے دیکھا تو وہ بیچارے ٹوٹے پھٹے لوگ, بے قدرے, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسجد کی فجر کے بعد نماز ختم کی تو بیٹھ کے اپنا ذکر کر رہے تھے اللہ کا. سر پکڑ لیا کہ سبحان اللہ, ذکر اللہ. میرے بھائیو, یہ رمضان کا پیغام ہے, تو وہی کریں آج, اور اللہ کا ذکر بھی کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے.